الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال تو کہا، لہم اللہ ان کے لیے اللہ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ بلا شبہ اللہ لذو فضل یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے، سو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں، اب یہ جو ہم پڑھیں گے، تو ان دو رکوع میں اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے کہ اس میں جنگ اور قتال کا ذکر ہے۔ ان میں اس جنگ کا ذکر ہے جس کی حیثیت بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کی سی ہے۔ اس آیت میں موت اور حیات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے پچھلی آیات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ طلاق بمنزلہ موت ہے، اور طلاق سے رجوع کرنا یہ بمنزلہ حیات ہے، اور یہ موت اور حیات مجازن ہے، اور جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا یہ بظاہر موت ہے اور حقیقتاً شہادت کی صورت میں حیات ہے۔ سو اس سے پہلی آیت میں دنیاوی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر تھا، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ دینی اور اخروی اعتبار سے موت اور حیات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور چونکہ قریب ترین امت اسرائیل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے معاملے میں بنو اسرائیل کے احوال بیان فرمائے، تو کیوں یہ لوگ تعاون کی صورت میں موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ اس آیت میں اسی چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ لوگ تعاون کی صورت میں موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے۔ پھر ان کو جہاد کا حکم دیا، اس میں بھی موت اور حیات کا تذکرہ ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے زیر نظر آیت نمبر 243، اس میں تعاون کا ذکر کیا گیا ہے کہ تعاون کی بیماری کی وجہ سے لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ اچھا، ابھی تک دیکھیں، یہاں تک ہم نے جو پیچھے ساری آیات پڑھی ہیں، یہاں تک مختلف قسموں کے 35 حکم مسلمانوں کو دیے گئے، جن میں سے بعض سیاسی تھے جیسے کہ قصاص اور جہاد وغیرہ، یہ ہم نے پڑھا پیچھے، اور بعض جو تھے وہ معاشرتی تھے جیسے نکاح، رضاعت، طلاق، عدت، یہ سب ابھی ہم نے پڑھا، اور بعض معاملات کے جیسے سود، قرض اور گواہی اور رہن وغیرہ۔ چونکہ یہ تمام احکام سلطنت اسلامی پر موقوف ہیں اور اس کا ذریعہ جہاد ہے، لہٰذا جہاد کی تمہید کے لیے اولاً مسلمانوں کو موت سے بے خوف کر کے پھر گزشتہ امتوں کے جہادوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر اور امام حاکم نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی، اور یہ داردان نام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ تعاون کے ڈر سے اس شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 60 تک، یعنی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 243، یہاں سے آیت نمبر 260 تک دو مضمون ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی مقصد جہاد کی ترغیب دینا ہے، لیکن بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا، اس لیے دوسرا مضمون بھی ساتھ ساتھ بیان ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے، اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے۔
بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ تو اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی چند ایسے نمونے دنیا کو دکھا دیے جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا گیا۔ اس کی ایک مثال آیت نمبر 243 میں دی گئی ہے، اور ایک اشارہ آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ اور تیسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ کے موت اور زندگی دینے سے متعلق ہے۔ اور چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا، اور اس سے اگلی آیت نمبر 260 میں پانچواں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ والی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید نے بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی قوم تھی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ وہ موت سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے، وہ موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہ تفصیل قرآن مجید نے بیان نہیں فرمائی، کیونکہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی سبق دینے کے لیے ہیں، لہٰذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے جو ہمارے لیے ہے، اس آیت میں موجود ہے وہ سبق ہمیں مل جائے۔ اور اس واقعے سے مذکورہ بالا سبق لینے کے لیے اتنی بات کافی ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ البتہ جس انداز سے قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت لوگوں میں بہت مشہور اور معروف تھا۔ اب دیکھیں تو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ آیت کے شروع میں یہ الفاظ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا حال معلوم نہیں کیا یا معلوم نہیں ہوا، اس قصے کی شہرت پر دلالت کر رہے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے یا پھر طاعون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ اس جگہ پہنچے جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے تو اللہ کے حکم سے موت نے انہیں وہاں آ لیا اور وہ وہاں پہ مر گئے۔ بعد میں جب وہ بسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کو حضرت ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، ذوالکفل کے معنی ہے ضمانت والے، چونکہ انہوں نے ایک مرتبہ 70 پیغمبروں کو ضامن بن کر قتل سے بچایا تھا، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالکفل ہے۔ ویسے آپ کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع ابن نون، ان کے خلیفہ کالب ابن یوحنا اور ان کے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی کنیت ابن عجوز ہے کیونکہ ان کی ماں نے انہیں بڑھاپے میں پایا تھا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں وہاں سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ لوگ جو زندہ ہوئے یہ کئی سال زندہ رہے، اور پھر ان کے چہرے مردوں کے سے تھے، ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی اور ان کی اولاد میں کچھ خفیف سی بو بھی تھی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بائبل میں موجود ہے، تو اس لیے کچھ بعید نہیں کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ذریعے مشہور ہو گیا ہو۔ اب اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر میں لکھی ہے وہ ضرور پہنچے گی، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ رضائے الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا دل کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 16 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون کے متعلق سنو تو وہاں مت داخل ہو، اور اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، یعنی جیسے طاعون کی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری آ جائے جس جس سے کہ یہ ڈر ہو کہ ہم مر جائیں گے، تو پھر ہمیں اسی علاقے میں رہنا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسروں کو یہ حکم نہیں کہ وہ اس علاقے میں آ جائیں، یعنی کہ جو وہاں موجود ہے وہی رہے، نہ وہاں سے کوئی نکلے اور نہ کوئی وہاں پر داخل ہو، کیونکہ موت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم بیٹھے بھی رہیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، ہم بیٹھے رہیں، کھڑے ہو جائیں، جنگ کریں، جہاد کریں، گھر میں رہیں، اگر ہمیں موت آنی ہے تو ہر جگہ پہ آ جانی ہے۔ اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگو نہیں، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ہر طرف تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور اللہ جہاں چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے، تو بھاگیں گے ہم کس سے؟ تو ہم موت سے تو بالکل نہیں بھاگ سکتے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں پر تو کوئی خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں پر کتنا فضل تھا کہ وہ پہلے مر گئے، اس کے بعد دوبارہ ان کو زندگی دی گئی، اور پھر وہ ان کی اولاد بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو یہ فضل تھا اللہ کا۔ جبکہ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عمومی فضل و کرم ہوتا ہے، پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر ہے۔ ہر انسان دن رات اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ کے کروڑ احسانات لیے چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی شکر گزار بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمارے لیے اس میں کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہم نے یہ آیت پڑھی، اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے علم ترا، تو یعنی اس کا مطلب ہے کیا آپ نے یہ نہ دیکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے تمام عالم کے سارے اگلے پچھلے واقعات ملاحظہ فرمائے، کیونکہ اتنے پرانے واقعے کو علم ترا استفہام میں انکاری سے بیان فرمایا گیا۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا؟ یعنی کہ ضرور دیکھا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ واقعات کی دیکھ کر خبر دی، جس کی بکثرت روایتیں موجود ہیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس عالم میں رہ کر ہر چیز کو دیکھتی بھی تھی، پہچانتی بھی تھی۔ ہماری آنکھیں بیک وقت بڑے مجمع کو دیکھ کر ہر ایک کو پہچان نہیں سکتی، ہماری ناک جو ہے بہت سی خوشبوئیں محسوس نہیں کر سکتی، ہمارے کان بیک وقت بہت سی آوازیں نہیں سن سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس ان کمزوریوں سے محفوظ ہیں جو کمزوریاں ہمارے حواسوں میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آج لاکھوں لوگوں کا سلام بیک وقت سن کر سب کو الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تحفے پیش کرتے ہیں، تو سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، یہ ہم میں کمی کوتاہی ہے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا سلام سنتے ہیں، پھر ان کو جواب دیتے ہیں، اور قیامت میں بیک وقت ساری امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لیں گے، اور پھر ہر امتی کے ہر حال کو جانیں گے، ورنہ شفاعت تو ناممکن ہے۔ تو شفاعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے امتیوں کی کرنی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے تمام گناہ کبیرہ والوں کا پتہ ہے، کون سے گناہ کر رہا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا وہ ان کو نہیں جانتے؟ بلا شبہ جانتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت الہیہ کے قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، اور قاسم ہر حصہ اور ہر حصے دار کو پہچانتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ پیارے آقا ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور فرمانبرداری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں، پھر ہم نے اس میں پڑھا کہ جو طاعون ہے، طاعون کے زمانے میں گھر چھوڑ دینا منع ہے، اور
گھر چھوڑنا بھی منع ہے، شہر چھوڑنا بھی منع ہے، محلہ وغیرہ چھوڑنا بھی منع ہے، جبکہ ہمارا یہ نیت ہو کہ ہم وبا سے بھاگ جائیں گے اور بچ جائیں گے، تو یہ منع ہے۔ پھر یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں وہ عزت ہے کہ اگر وہ کسی بات پر بطریقہ ناز ضد کر جائیں یا قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی عرض ہوئی کہ سب کو زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور اللہ والوں کی پھونک یا آواز سورہ اسرافیل کا اثر رکھتی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی پکار سے سب کے سب جو مردہ تھے سب زندہ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک بھی یہی اثر کرتی تھی۔ جیسے عالم اجسام میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تاثیریں رکھی ہیں، جیسے کہ سانپ، زہر وغیرہ صفت ممیت کے مظہر ہیں، اور دعائیں، جڑی بوٹیاں رب کی صفت شافی الامراض کی مظہر ہے، یعنی کہ جو سانپ ہے اگر وہ ہمیں ڈستا ہے اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اور اسی طرح جڑی بوٹیاں ہیں ان میں شفا ہے، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ ایسے ہی عالم ارواح میں حضرات اولیاء رب کی صفات کے مظہر ہیں، اور جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سانپ یا زہر مارتا ہے، بنفشہ نزلے وغیرہ کو شفا دیتا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتیں دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور کوئی بھی تدبیر سے تقدیر نہیں بدل سکتا اور نہ آنے والی موت کو ٹال سکتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں جہاد کو نہ چھوڑو، جب اپنے وقت پر موت ہی آئے گی تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر جائیں، مرنا تو ہے، آج بھی مرنا، کل بھی مرنا، ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اب ہم جہاد کریں یا پھر ہم گھر میں بیٹھے رہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم اللہ کے لیے مریں، اللہ کی محبت کے لیے، اس کے دین کے لیے نکلیں، اس کا دین پھیلائیں، اس کی تبلیغ کرتے ہوئے یا جو حکم ہمیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں۔ اللہ کی راہ میں جان دینا کیا ہے؟ ایک تو جہاد ہے جو کہ ہم نے کفار کے ساتھ کرنا ہے، یعنی تلوار وغیرہ سے، یا آج کل جو بھی گولہ بارود ہے جیسے کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور اس وقت ساری امت پر جہاد فرض ہے، اب ہم نہیں کر رہے تو ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن ہم تو عام انسان ہیں، بے بس لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے یہ کام ہے، ان کو چاہیے کہ اعلان جنگ کر دیں، اعلان جہاد کر دیں، اور ساری کی ساری امت مل کے سارے مسلمان یکجا ہو جائیں اور کفار کے ساتھ جہاد کریں، اور اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن شاید یہ لوگ اسی آیت کے مطابق ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مرنا تو ہے، کون سا کسی نے یہیں پہ بیٹھے رہنا ہے؟ اگر یہ جہاد کر کے نہیں مریں گے ویسے بھی تو مرنا ہے نا ان سب نے، تو بس اسی وجہ سے شاید یہ آیت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ یہ ڈر کے مارے جہاد ہی نہیں کر رہے، نہ اعلان جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے عیاشیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کو دنیا سے محبت ہو گئی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت ہمارے دل میں ڈر پیدا کر دیتی ہے کہ کہیں یہ سب کچھ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ میری عیاشیاں، یہ میرے بنگلے، یہ سب کچھ یہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، چھن نہ جائے، تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، بس ٹھیک ہے میں اپنی عیاشیوں میں گم ہوں۔ تو یہ موت سے ڈر ہے جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی نہیں۔ جو صحیح مسلمان ہے اس سے موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، بلکہ اسے تو موت سے محبت ہے۔ محبت کس لیے؟ کہ اسے پتا ہے میں اپنے رب سے ملوں گا، میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، تو اس سے تو اس دنیا سے محبت بالکل بھی نہیں ہوتی، اسے تو اپنے رب سے محبت ہے، تو اپنے رب سے ملے گا، کب ملے گا؟ بلکہ اسے تو انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا۔ جو صحیح مسلمان ہے، جو اصل مسلمان ہے، اسے تو بالکل بھی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ موت سے ڈر بس ان لوگوں کو لگتا ہے جو دنیا کی محبت میں گم ہے، جنہیں اپنے رب سے محبت نہیں ہے، انہیں دنیا میں محبت، انہیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، انہیں عیاشی سے محبت ہے، یہاں وہ اپنے آپ کو گمراہ کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ موت، جہاد کو ہم موت کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں کو، تمام جو امت مسلمہ ہے، اس کے جو حکمران ہیں یا امت مسلمہ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور موت کا ڈر ان کے دلوں سے ختم کر دے، آمین۔ دیکھیں نا اس آیت میں جو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، یہ طاعون سے بھاگے تھے کہ ہم مر نہ جائیں، ہم مر نہ جائیں، لیکن طاعون سے بھاگے تو عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پہ نازل ہو گیا،
تو موت سے ڈر کے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ جو یہ آج کل ماحول بنا ہوا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کفار کر رہے ہیں، اور آگے سے ہم جیسے ملک میں رہتے ہیں خاموش بیٹھے ہیں ہمارے حکمران، تو کہیں عذاب الہی نہ آ جائے اور ہم سب پکڑے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری بے بسی کو وہ رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اب صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا جسم کا وطن ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ جسم کا وطن ہے، اور اللہ والوں کا طلب الہی میں نکلنا یہاں سے ہجرت ہے۔ یہاں کی جہالت گویا موت اضطراری ہے، اور تجلی ذات میں فنا ہونا یہ موت اختیاری ہے، اور اس فنا کے بعد بقا گویا دوسری نئی زندگی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان مقبولین بارگاہ کو نہیں دیکھا جو جہالت اور غیر اللہ میں شغل موت کے ڈر سے دنیا اور لذات سے ہزارہا کی تعداد میں ہجرت کر گئے؟ اللہ نے ان کی طلب صادق ملاحظہ فرما کر حکم دیا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مصداق بن کے بموت اختیاری مر جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تجلی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود حقانی بخش کر حیات حقیقی اور بقا بعد فنا عطا فرمائی، کیونکہ وہ بڑا فضل والا ہے، بڑا کرم والا ہے کہ اپنی طرف آنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان کا وجود خلق کے لیے رحمت ہے، مگر بہت سے جہلا اس نعمت کا شکر نہیں کرتے کہ اولیاء اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور ان کو بیکار جانتے ہیں۔